اللہ رب العزت کی تمام اسماء و صفات کمال کے ہیں۔ اللہ رب العزت کی تمام افعال، اسماء و صفات پیارے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے صفات اور افعال میں سے کچھ صفات اور افعال اپنے لیے مخصوص کر دیے ہیں۔ اللہ رب العزت کی صفات اور افعال کو اگر ہم اپنائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی کا قرب ہمیں حاصل ہوگا، اللہ تبارک و تعالی کی رضا ہمیں حاصل ہوگی۔ آج ہمارا موضوع ہے ہم اللہ رب العزت کی کن کن صفات کو اپنائیں۔ اللہ رب العزت کی صفات میں سے کچھ صفات ایسی ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے لیے مخصوص کر دیے ہیں اور شریعت نے صراحت کر دی ہے کہ یہ صفات اللہ رب العزت کے ساتھ مخصوص ہے، اور ان صفات کو اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان صفات کو وہ اپنائیں۔ مثلاً کبریائی، بڑائی، تکبر، یہ اللہ کی صفات ہے۔ شریعت نے صراحت کر دی ہے کہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ اللہ رب العزت کی مخصوص صفات کو وہ اپنانے کی کوشش کرے، اور وہ لوگ جو اللہ رب العزت کی مخصوص صفات کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے لیے وعید بیان کی ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کے لیے مخصوص ہے۔ کبریائی، بڑائی، تکبر سنن نبی داود کے اندر، سنن ابن ماجہ کے اندر اور دیگر کتب حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الکبریاء ردائی، کبریائی یہ میری چادر ہے، والعظمت ازاری، اور عظمت یہ میرا ازار ہے۔ الکبریاء ردائی، کبریائی میری چادر ہے، والعظمت ازاری، اور عظمت یہ میری ازار ہے، میرا تہبند ہے۔ فمن نازعنی منہما واحدۃ، فرمایا ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا، قذفتہ فی النار، میں اسے جہنم میں پھینک ڈالوں گا۔ یعنی کہ جو شخص تکبر کرنے کی کوشش کرے گا، جو شخص اپنے اندر کبریائی کی صفت کو داخل کرنے کی کوشش کرے گا، جو شخص بڑائی کو اپنے اندر داخل کرنے کی کوشش کرے گا، اس کو اپنانے کی کوشش کرے گا، تو فرمایا قذفتہ فی النار، میں اسے جہنم میں پھینک دوں گا۔ کیونکہ کبریائی، بڑائی، تکبر یہ اللہ رب العزت کے لیے مخصوص ہے۔ اللہ رب العزت کی ان صفات کو کسی غیر کے لیے اپنانا جائز نہیں ہے، بلکہ جو لوگ اللہ کی ان صفات کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں ان کے لیے سخت وعید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، وہ شخص جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا جس کے دل کے اندر ایک ذرہ برابر بھی تکبر ہو۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، کہ ایک آدمی وہ اس بات کو پسند کرتا ہے اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کے جوتے اچھے ہوں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ رب العزت خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر یہ نہیں ہے، تکبر یہ ہے بطر الحق وغمت الناس، حق کو ٹھکرا دینا، لوگوں کو حقیر سمجھنا، اپنے کو بڑا سمجھنا، یہ ہے تکبر۔ اپنی بڑائی بیان کرنا، دوسروں کو کمتر سمجھنا، فرمایا یہ ہے تکبر۔ آپ دیکھیں متکبرین کا انجام، اللہ تبارک و تعالی نے ایک متکبر ابلیس کا واقعہ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر بیان فرمایا، سورہ بقرہ کے اندر، سورہ صاد کے اندر، سورہ اعراف کے اندر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ آپ سجدہ کریں آدم علیہ السلام کو، فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، تکبر کیا، اور انہوں نے اپنی بڑائی بیان کی۔ انہوں نے کیا کہا؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اے اللہ مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے، اور آگ نیچے لگائی جائے اوپر جاتی ہے، اور مٹی کو اوپر سے پھینکا جائے وہ نیچے آتی ہے، میں اس سے اعلیٰ ہوں، اس سے ارفع ہوں، اس سے افضل ہوں۔ ایسے کیسے ممکن ہے کہ میں اپنے سے کمتر یعنی آدم علیہ السلام کو میں سجدہ کروں؟ تو انہوں نے اپنی بڑائی بیان کی، اپنے کو بڑا سمجھا، آدم علیہ السلام کو ہلکا سمجھا، تکبر کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ذلیل و خوار کر دیا، اخرج منہا مذموما مدحورا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو مذموم قرار دیا، دھتکارا ہوا قرار دیا اس کی تکبر کی وجہ سے۔ اور اسی طرح ایک اور متکبر جو اپنے آپ کو یہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، فرعون، اس نے تکبر کیا، زمین میں فساد برپا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جب اس نے تکبر کیا، اس کے تکبر کا انداز یہ تھا کہ وہ کہنے لگا لی ملک مصر وہذہ الانہار، اس مصر کے تمام نہریں یہ میری ہے، یہ ساری ملکیت میری ہے، ان سب کا بادشاہ میں ہوں۔ اس قدر تکبر اس کے اندر موجود تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، واستکبر وکان من الکافرین۔ اور اسی طرح ایک اور متکبر کا انجام اللہ نے بیان فرمایا کہ ان قارون و حامان، فرمایا کہ قارون اس نے بھی تکبر کیا۔ اس نے تکبر کیا کیا؟ اس نے یہ کہا فما اوتیتم من شیء من عندی، مجھے جو بھی دیا گیا ہے، میرے پاس جو بھی ہے، یہ سب میری اپنی بدولت ہے، یہ میری اپنی ذاتی محنت اور میری اپنی بدولت کی وجہ سے، میرے اپنے اسٹیٹس کی وجہ سے۔ تو اس نے جب یہ بات کی، اللہ رب العزت کو اس کی یہ بات ناگوار گزری۔ اللہ رب العزت نے قارون کو خزانہ دیا تھا، اور اتنا خزانہ کہ ان مفاتیح لتنوء بالعصبۃ اولي القوى، کہ اس کے خزانے کی چابی اٹھانے والی ایک مضبوط قوی جماعت ہوتی تھی کہ اس خزانے کی چابی کو وہ مل کر اٹھاتے تھے۔ اس چابی کی میں بات کر رہا ہوں، اندازہ لگائے خزانہ کتنا بڑا ہوگا۔ اللہ نے قارون کو دیا تو اس کی آزمائش کی، وہ پھنس گیا، اس آزمائش پر پورا اتر نہ سکا، تکبر کر بیٹھا، تو اللہ رب العزت نے اس کو زمین کے اندر دسا دیا۔ تو اللہ رب العزت نے تین متکبرین کے تین مختلف الفاظ بیان کیے ہیں، ابلیس انا، میں، اور اسی طرح قارون عندی، میری اپنی وجہ سے، میری وجہ سے ہے، اور اسی طرح ایک فرعون جس نے کہا لی، یہ سب کچھ میرے لیے ہے۔ اللہ رب العزت نے انا لی عندی، جو یہ تین مختلف الفاظ مختلف لوگوں نے بیان کیے، تکبر کے ساتھ ان الفاظ کی ادائیگی کی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عبرت کا نشانہ بنا دیا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو سزا دی۔ تو تکبر اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے، بڑائی، تکبر، کبریائی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو شخص ان میں سے کسی ایک کو، بڑائی کو
کبریائی کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا، قذفتہ فی النار، میں اس کو جہنم میں پھینک ڈالوں گا۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی اوحى الی ان تواضعوا، کہ اللہ نے وحی کر کر مجھے بتایا کہ تم عاجزی اور انکساری اختیار کرو۔ ولا يفخر احد على احد، یہاں تک کہ اتنی عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے کہ کوئی کسی پر اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، کوئی اپنی بڑائی نہ بیان کرے، کوئی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، کسی کو ہلکا نہ سمجھے۔ ولا يفخر احد على احد، کوئی فخر نہ کرے اپنے اوپر کسی کو ہلکا سمجھتے ہوئے۔ تو فرمایا کہ اللہ نے میری طرف وحی کی ہے کہ تم عاجزی اختیار کرو۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اللہ رب العزت کے سب سے زیادہ قریب جب ہوتا ہے تو اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ سجدے کی حالت میں بندہ اللہ رب العزت کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک عاجزی کی ایک انتہا ہے کہ بندہ اپنے پروردگار کے سامنے سجدہ ریز ہے، اپنی کمزوری بیان کر رہا ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے بخش دے، میرے گناہوں کو بخش دے، مجھے معاف کر دے، تجھ سے بخشش کا مطالبہ کرتا ہوں۔ تو اسی لیے فرمایا اس عاجزی اور انکساری کی وجہ سے کہ بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو ہمارے لیے حکم ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان صفات کو اپنانے سے گریز کریں جو صفات اللہ رب العزت کے لیے مخصوص ہے، جن صفات کی اللہ نے بالکل وضاحت کر دی، شریعت نے صراحت کر دی ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رفیق کو اپنانا چاہیے۔ صفت رفیق، رفیق یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے تو اللہ رب العزت کو اسی صفت کے ساتھ مخاطب کر رہے تھے، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی۔ دنیا سے جاتے وقت آپ جاتے جاتے بھی اللہ رب العزت کو اس کی صفت کے ساتھ آپ پکار رہے، اللہ کو اس کی صفت رفیق کا واسطہ دے رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ رب العزت ان اللہ رفیق، اللہ رفیق یحب الرفق، اور رفق کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ صفت رفیق یہ اللہ کی وہ صفت ہے جس کو ہم سب کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہم اللہ رب العزت کی صفت رفیق کو اپنائیں، اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اللہ کی ہمیں رضا حاصل ہوگی، اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ یہودیوں کی ایک چھوٹی سی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور وہ آ کر کہنے لگے السلام علیکم، یا رسول اللہ تم پر موت آئے۔ السلام بدوا السلام علیکم نہیں کہا، السلام علیکم، گستاخی کی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں سمجھ گئی کہ السلام علیکم انہوں نے کہا ہے، السلام علیکم نہیں کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بدعا دی ہے۔ کہتی ہے میں نے کہا وعلیکم السلام واللعنہ، تم پر موت آئے اور تم پر لعنت ہو اللہ کی۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے طرف مخاطب ہوئے اور کہنے لگے مہلاً یا عائشہ، عائشہ رہنے دو، ان اللہ یحب الرفق فی کل امری یا فی الامر کلہ، اللہ رب العزت جو ہے پسند کرتا ہے نرمی کو ہر معاملے میں۔ کہا کہ یا رسول اللہ الم تسمع ما قالوا، کہ آپ نے نہیں سنا انہوں نے کیا کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سن لیا اور میں نے ان کو جواب میں یہ کہا وعلیکم، یعنی موت تمہیں آئے، تو بس کافی تھا، اس کے بعد یہ جملے تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ یا عائشہ ان اللہ یعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف، کہ اللہ رب العزت بندے کو اس کی رفق کی وجہ سے، یعنی اللہ کی جو صفت رفیق کو اپناتا ہے، نرمی کو اپناتا ہے،
تو بندے کی اس نرمی والے انداز کی وجہ سے اللہ جو اس کو وہ چیزیں عطا کرتا ہے، وہ چیزیں ما لا یعطی علی العنف، سختی کی وجہ سے، سخت مزاجی کی وجہ سے، بد اخلاقی کی وجہ سے نہیں عطا کرتا۔ اللہ رب العزت ان اللہ یعطی علی الرفق، اس نرمی کی وجہ سے جو رزق انسان کو، جو نعمت انسان کو عطا کرتا ہے، ما لا یعطی علی العنف، تو وہ رزق، وہ نعمتیں بد اخلاقی کی وجہ سے، سخت مزاجی کی وجہ سے اللہ رب العزت بندے کو نہیں دیتا۔ تو معنی یہ تھا، مقصود یہ تھا کہ عائشہ نرمی کو اختیار کرے۔ نرمی یقیناً انتہائی بہت ضروری امر ہے کہ جب بندہ اللہ رب العزت کی اس صفت رفیق یعنی نرمی کو اختیار کرے گا، اللہ رب العزت کا قرب وہ حاصل کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں کہ آپ کو لہو لہان کیا گیا ہے، طائف کے اوباش اور بدماشوں نے۔ آپ کے پاس فرشتہ آتا ہے اور اپنے ساتھ وہ ان فرشتوں کے لے کر آتا ہے اور پوچھتا ہے پیغمبر آپ کو اختیار ہے، یہ فرشتے میں لے کر آیا ہوں، اگر آپ چاہیں ان طائف والوں کو ان دو پہاڑوں کے بیچ میں پیس ڈالے۔ یہ انہوں نے کہا نہیں، یہ سمجھدار نہیں ہے، ان کے آنے والی نسل وہ سمجھدار ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی کا پہلو اختیار کیا۔ احد کے اندر حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، انس بن نضر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، 82 سے زیادہ ان کو زخمیں لگی ہے، انگلیوں کے پوروں سے ان کی پھپھی ان کو پہچان رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر بات کریں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت یہ تھی کہ آپ کا دندان ٹوٹا، آپ کا ماتھا پھوٹا، خون چھوٹا، لیکن اس کے باوجود آپ بیٹھ کر دعائیں کر رہے، اللہم آہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ یہ میری قوم ہی تو ہے، اے اللہ اس کو ہدایت دے، یہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور دیکھ کتنی محبت ہے کہ آپ کے ساتھ ان کا رویہ کیا ہے، لیکن آپ دعا کر رہے اللہم آہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ یہ جو ظلم و ستم کر رہے ہیں یہ جانتے نہیں ہے تو میری قوم، اے اللہ ان کو ہدایت سے نواز دے۔ آپ دیکھیں کہ ان کا معاملہ محمد مصطفیٰ ان کے ساتھیوں کے ساتھ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی صفت جو رفیق ہے اس کو نہیں چھوڑیں، اس کو اپنائے ہوئے ہیں، دعا کر رہے ہیں اللہم آہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ یہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں ہے تو میری قوم ہے۔ آپ دیکھیں اللہ رب العزت کی صفت رفیق کو کس طرح پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا، اور اسی طرح اللہ رب العزت کی ایک صفت وہ ستیر ہے کہ اللہ تعالیٰ ستیر یعنی اپنے بندے کے گناہوں پر پردہ ڈالنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافا الا المجاہرین، میری ساری امت قابل معافی ہے سوائے مجاہرین کے۔ صحابہ نے پوچھا مجاہرین کون ہے؟ کہا وہ مجاہرین ہیں جو علی اعلان گناہ کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک مجاہرین کی صفت یہ ہے کہ وہ رات گزارتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت اس کے اس گناہ پر رات میں پردہ ڈالتا ہے، لیکن صبح جب ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پردے کو چھاک کرتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، لوگوں سے اس گناہ کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کا چرچا کرتے ہیں۔ تو فرمایا یہ ہے مجاہرین کہ جو علی اعلان گناہ کرے، اللہ نے ان کے گناہ پر پردہ ڈالا لیکن یہ خود اس پردے کو یکشف ستر رب، اپنے رب کے پردے کو یہ چاک کر رہے ہوتے ہیں، ختم کر رہے ہوتے ہیں، ہٹا رہے ہوتے ہیں، اپنے گناہوں کا چرچا لوگوں کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان اللہ ستیر یحب السترہ، اللہ تعالیٰ کی صفت ستیر کہ اپنے بندے کے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی صفت ستیر کو اپنانے کی کوشش کرے گا یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ قرب حاصل کرے گا، اللہ کی رضا اس کو حاصل ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر مسلما ستر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو شخص صفت جو ستیر ہے اللہ کی کہ لوگوں کے جو ہے گناہوں پر، ان کے عیبوں پر پردہ ڈالنا، جو اس کو اختیار کرے گا اور لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا، اور جب اس کے تمام عیوب ظاہر ہونے والے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی
اس کے تمام عیوب پر پردہ ڈال دے گا. اس کا یہ انعام ہوگا کیونکہ اس نے لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالا. من ستر مسلمن ستر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ. لیکن اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کو رسوا ہونے سے بچا لے گا، اس کے گناہوں پر، اس کے عیوب پر پردہ ڈال دے گا. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت حیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ربکم حی کریم یستحیی من عبدی، کہ تمہارا رب بہت زیادہ حیا کرنے والا ہے. اب حیا، یہ جو حدیث میں آیا ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ یستحیی من عبدہ، اللہ کو حیا آتی ہے اپنے بندے سے. اب دیکھیں رب کو حیا آ رہی ہے اپنے بندے سے. فرمایا کس وقت آتی ہے رب کو، خالق کو مخلوق سے حیا؟ فرمایا اذا رفع یدیہ، جب مخلوق اپنی کمزوری بیان کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو مد یدیہ، اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھائے، اور اللہ رب العزت ان یردہما صفرا، اللہ رب العزت ان کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے، کچھ بھی نہ دے، ان کے دعاؤں کو قبول نہ کرے، رد کر دے، تو اللہ کو حیا آتی ہے. تو اللہ رب العزت کی یہ صفت حیا یہ موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اس صفت کو اپنایا اور اس انداز میں اپنایا کہ آپ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ باحیا تھے، حیا کرنے والے تھے. اس قدر حیا آپ کے اندر پھوٹ پھوٹ کر بھری ہوئی تھی. عثمان بن عفان، صحابہ میں سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ ان کے اندر بھی یہ صفت حیا پھوٹ پھوٹ کر بھری ہوئی تھی. تو فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے ہے. اور ایک حدیث میں ہے الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ یہ حیا جو ہے ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایمان کا شعبہ ہے، اس کو قرار دیا گیا ہے. تو جو شخص اس کو اپنائے گا، اللہ کی اس صفت کو، یقیناً اللہ کا قرب وہ حاصل کر سکتا ہے، اللہ کی رضا وہ حاصل کر سکتا ہے، اللہ کی خوشنودی وہ حاصل کر سکتا ہے. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی افعال میں سے ایک فعل وہ یہ ہے کہ اللہ لوگوں کو مہلت دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَإِن كَانُوا ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، کہ جو شخص تنگ دست ہے، اس نے قرضہ لیا ہے اور وہ لوٹا نہیں سک رہا، تنگ دست ہے، پریشان حال ہے، فرمایا اس کو مہلت دو. تو یہ اللہ کا فعل ہے لوگوں کو مہلت دینا. لیکن جو شخص اس کو اپنائے گا، یقیناً وہ اللہ کی رضا کا موجب ہوگا، اللہ کی خوشنودی کا موجب ہوگا، اللہ کا قرب وہ حاصل کر لے گا. صحیح بخاری کتاب البیوع کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تاجر یداعن الناس، لوگوں سے لین دین کیا کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ معاملات کیا کرتا تھا، اور وہ اپنے نوکروں سے، اپنے نوجوانوں سے کہا کرتا تھا کہ جو تنگ دست ہے ان سے جو ہے درگزر کرو، ان کو معاف کر دو، ان کو چھوڑ دو، ممکن ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی معاف کر دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ فوت ہوا تو اللہ رب العزت نے اس کو معاف کر دیا. اب وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی اس خوبی کو وہ بندہ اپنا رہا ہے کہ لوگوں کو مہلت دینا یہ اللہ کی خوبی ہے، یہ اللہ رب العزت کی خوبی، اللہ کا فعل. تو وہ بندہ جب اس کو اپنائے گا، یقیناً اللہ رب العزت کی رضا کا موجب ہوگا، اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر لے گا. اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت کے اور بھی صفات ہے، اور بھی افعال ہے جنہیں اپنانے کی ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ. اللہ رب العزت کی خوبی یہ ہے کہ اللہ رب العزت لوگوں سے پریشانیوں کو دور کرتا ہے، تکالیف کو دور کرتا ہے. اللہ رب العزت مجبور بے چارہ لوگوں کے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے. اور جو شخص اسی طرح اللہ تعالیٰ کی اس خوبی کو اپنانے کی کوشش کرے گا، لوگوں کو مہلت بھی دے، اور پھر اس کے بعد اس کی ایک خوبی یہ بھی ہو کہ اللہ کی اس خوبی کو اپنائے کہ وہ لوگوں کی پریشانیاں دور کرنے والا بن جائے، لوگوں کی پریشانیاں دور کرنے کا سبب ہو، باعث ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو اجر یہ اس طرح دے گا کہ من نفس عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا،
کہ جو شخص لوگوں کی پریشانیوں کو دنیا کے اندر دور کرتا، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی دنیا اور آخرت کی پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ دنیا میں کہیں پر وہ پھنس گیا، اللہ تبارک و تعالی اس کو اس پریشانی سے نجات دے گا۔ آخرت میں پھنسے گا، اللہ رب العزت اس کی اس پریشانی سے اس کو نجات دے گا۔ من نفس عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی پریشان حال کو ایک دم خوش کر دے، اس کی پریشانی کو دور کر دے، اللہ تبارک و تعالی روز قیامت اس کو اچانک خوش کر دے گا اور اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات آپ کے سامنے بیان ہوئے، وہ صفات جو اللہ کے لیے مخصوص ہے، تو بندوں کو زیب نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو صفات اپنے لیے مخصوص کر دی ہے، بندے ان کو اپنائیں تو وہ بندے مجرم ہوں گے اور ان بندوں کو سزا دی جائے گی۔ اور ہمیں آج یہ سیکھنے کو ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات اور کچھ افعال ایسے ہیں کہ جو اللہ کے لیے مخصوص نہیں ہیں، ان صفات کو اللہ کے بندے اپنا سکتے ہیں، ان افعال کو، ان خوبیوں کو اللہ کے بندے اپنا سکتے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ان صفات کو اور ان خوبیوں کو، ان افعال کو اپنائیں گے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا موجب ہوں گے، اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفات اور اپنے افعال اور اپنی خوبیوں کو، وہ صفات اور وہ افعال جو بندوں کو اپنانے چاہیے، اللہ نے اپنے لیے مخصوص نہیں کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ان صفات اور اپنے افعال کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو اپنے ان صفات اور افعال کو اپنانے سے جو منع کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان صفات اور افعال کو اپنانے سے محفوظ فرمائے۔ وقولوا لہذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔